बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पज़ीर होती हैं। 13 और 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के हवाले से इस बार चकवाल समेत पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुसूसी एहतमाम किया गया। अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात इस बार माजी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हुई। कंसर्ट शो उसका एहतमाम किया गया, आतिशबाजी का एहतमाम, रैलियाँ, दौड़ें। गरज ये कि हर शोबा ज़िंदगी पेश रहा और इस सिलसिले में जो सरकार है वो भी काफ़ी मुतहर्रिक रही। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह के एतराज़ात हमेशा से वो सामने आते रहते हैं, इस बार ये एतराज़ ज़रूर सामने आया कि जिस धूम धड़क्के से ये जश्न आज़ादी मनाई गई, क्या एक मकरूज़ कौम को मनानी चाहिए? जो कौम IMF के सामने हर साल 2 साल बाद हाथ फैला रही होती है और $1 अरब मिलने पर जश्न मनाती है, क्या उसे जश्न आज़ादी मनाना चाहिए? क्या आज़ादी का जश्न मनाना उसे ज़ेब देता है? ये सवालात अपनी जगह, लेकिन अवाम ने भरपूर आप कह सकते हैं कि इस हवाले से भरपूर रद्द अमल दिया और 13 अगस्त की रात को भी और 14 अगस्त को भी भरपूर अंदाज से बाहर निकले। बिलखसूस ख़वातीन की एक बड़ी तादाद वो न सिर्फ शोदा पार्क पहुंची बल्कि मुख्तलिफ चौक चौराहों पर हमें नज़र आई, फैमिलीज हमें नज़र आई। ये सारी स्टोरी है क्या हम जो मीडिया में देखते हैं वही पाकिस्तान है, या जो हमने सड़कों पर देखा असल पाकिस्तान की तस्वीर वो है, या हम सोशल मीडिया पर जिस तरह मायूस कुन पोस्टें देखते हैं वो पाकिस्तान है? असल पाकिस्तान कौन सा है जानते हैं सीनियर साफी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सिद्दीकी से। जी खालिद साहब। ये मीर साहब, मेरी जो तजर्बा और मुशाहदा है, जिस आप जोशो खरोश की बात कर रहे हैं, ये अमूमन चकवाल के अवाम ने माजी में भी मुतअद्दिद बार इस किस्म के जोशो खरोश का इज़हार किया और ये इस बार वाकई ये पिछला सारा अगर कई सालों में उसका मुआवजा किया जाए तो ये जोशो खरोश मतलब जितनी था और ये काफ़ी उससे ज़्यादा था। एक तो ये कि ये करोड़ सवा करोड़ रुपया ये अभी शोदा पार्क में ये जो 2 रोज़ा ये फेस्टिवल या ये म्यूजिकल, क्योंकि ये मलकू और ये बड़े गुलकार हैं और बड़े लाखों रुपए इनकी फीस है, तो उसमें मतलब है अभी चूँकि ये पहली दफ़ा हुआ और वो साउंड सिस्टम अगर वो दिन मलकू ने जिस दिन परफॉर्म किया साउंड सिस्टम और दूसरे दिन भी यकीनन वही सूरत हाल होगी। वो हमने उधर सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उसको रिपोर्ट भी किया, तो वो जो रिक्वायरमेंट थी क्राउड के हिसाब से, जितना बड़ा क्राउड था, तो वो सारी आप ये देखें इमरान खान और ये नवाज शरीफ मरियम के ये जलते, तो ये 20-30 लाख रुपए का तो सिर्फ साउंड सिस्टम होता है, सारा वो क्राउड के हिसाब से स्पीकर और एडजस्टमेंट पूरी एक ये टेक्निकल साइंस है। तो एक ये उसका फुकदान था, ये अगर वो होता तो और ज़्यादा मतलब है ये मलकू जो था रोलते गए यहाँ पर, मतलब फ्रस्ट्रेटेड कौम है और बिलों में 2 वक्त की रोटी नहीं है और 5 साल ये जिस अजियत और करब से ये मुल्क के मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ अवाम जिस तरह से गुजरे हैं, तो ये एक रद्द अमल था कि भाई शुक्र है ये इत्तेहादी हुकूमत, ये एक मैं समझता हूँ इलामती ये एक आप देखें आप कोई डांग छोटा मार के या कोई तोप चला कर ही नहीं कोई रद्द अमल दे सकते। तो ये मेरा अंदाज़ा ये है कि ये लोगों ने एक रिलीफ जो है ना कि भाई चलो भाई रुलते गए हैं तो वो चलो जी खुश हो लो ना तो वो सारा एक ये वो इन तो 12 जी अगर ये रुखसत हुए हैं तो अब ये निगरान आए हैं, ये जवाबदेह नहीं है, ये अवाम के जवाबदेह नहीं है। तो अवाम के जवाबदेह नहीं है तो यार चलो वो तो बीच में जब भी कोई अच्छा काम होता था ये ट्रक के बीच में नहीं ये ही नहीं जाए, ये सियासी अमूमन यही ताकत है कि ये अपनी दोस्त और सारा अपना ये उस पर रखते हैं और हर मामला पे ये इंतज़ामिया पर दबाव रहते हैं, तो वो भी अब नहीं है। ये 7-8 महीने में बिल्कुल पूरी कौम बिल्कुल देख रही है कि ये अब ये निगरान आए हैं, ये अल्लाह को सिर्फ जवाब नहीं है। ये कम अज़ कम 25 करोड़ लोग जो कि बुरी तरह महंगाई की चक्की में और बिल्कुल मुस्कुराना भूल गए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा हंसना भूल गए हैं। तो ये इधर इंतज़ामिया ने उनको चलो हंसने मुस्कुराने का थोड़ा मौका फराहम किया, तो ये हम इस क्षेत्र में यौम आज़ादी पे ये इंतज़ामिया को पूरा नाम तो अल्लाह का है, ये क्रेडिट जरूर देंगे कि एक बोल्ड स्टेप जो है ना मैडम डिप्टी कमिश्नर कुल्लुद्दीन और DPO फ्रंट फुट पे मतलब नजर आए हैं
اور انہوں نے کوئی ایسا غیر معمولی وہ نہیں ہراسمنٹ بھی جس طرح ہوتی ہے انتظامی سارا لوگ کبھی کوئی، تو یہ ایک اچھا مطلب ہے جشن آزادی جو ہے نا، یہ آنے والے اس میں ہم توقع کریں گے اور بہتر ہو، عوام میں خوشیاں ہوں اور لوگ اسی طرح جوش و خروش سے باہر نکلیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، عوام اسی طرح جوش و خروش سے باہر نکلے اور آزاد قومیں اپنا جو آزادی کا دن ہے وہ بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، لیکن اس میں جو لفظ پروقار ہے، باوقار انداز ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ پروگرام جاری ہے لیکن اس وقت ہم ایک کمرشل بریک پر جا رہے ہیں، جلدی لوٹ کر آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ کامران سلیم جیولرز، مین صرافہ بازار، چکوال۔ بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم، خدمت کے 50 سال، نسل در نسل آپ کے پیش پیش۔ کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے۔ نیو کامران سلیم جیولرز، ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارے ہاں سنگاپور، دبئی اور انڈین گولڈ، فینسی ورائٹی، ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے۔ اسپیشل آفر، چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ۔ رابطہ کامران سلیم جیولرز، نیو کامران سلیم جیولرز، 0300 547 3400 0334 547 3400۔ پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح ہم جشن آزادی کے حوالے سے جو 2 روزہ تقریبات تھی اس پر گفتگو کر رہے تھے، چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم نے اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جشن منایا گیا خوش آئند ہے، اور جو خاص طور پر مسائل میں گھری قوم ہے اس کے لیے چند منٹ چند لمحے وہ خوشیوں کے بانٹے گئے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں۔ راجی صاحب، چیئرمین صاحب کا نقطہ نظر اپنی جگہ، لیکن آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس طریقے پر اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہے کہ یہ کون سا جشن آزادی ہے جو موٹر سائیکل کی بانسری نکال کر منائی جاتی ہے، یہ کون سا جشن ہے جو یہ باجے گاجے بجاتے ہوئے وہ گزرتا ہے۔ اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن کی جو شہداء ہیں تحریک آزادی میں جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے کارناموں پر روشنی ڈالنی چاہیے، لیکن ان کو نظر انداز کر کے یہ گانے بجانے والا یہ جو جشن آزادی کا طریقہ کار ہے، یہ انداز ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ امیر صاحب۔ اس پر میں 2 حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایک تو خواجہ صاحب یہ آگے فرما چکے ہیں کہ جو میڈم ڈپٹی کمشنر نے یہاں پہ شاید پہلی دفعہ یہ 2 روزہ فیملی فیسٹیول کا ایک انعقاد کیا، اس پر بھی مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کچھ نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہاں اس پہ 20-25 لاکھ روپیہ جو ہے جی وہ ملک قوم کا جو ہے وہ برباد کر دیا گیا، اور ملک جو ہے اس میں مہنگائی ہے، غربت ہے، معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہر بندہ اپنی آزاد رائے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں میڈم ڈپٹی کمشنر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ سڑکوں پر جو بے ہنگم بانسریاں نکال کر اور یہ باجے لے کر اور جو یہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر، تو کم از کم یہ اس دفعہ آدھا تھا، ضرور موجود تھا، لیکن کیونکہ ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک انڈور پارک جو ہے انسائڈ دا پارک جو ہے وہ مہیا کر دی گئی عوام کو، تو وہاں پہ ایک میوزک بھی تھا۔ اور پھر ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے عوام کا جو حقیقی ترجمان ہے، یا اس کو میں سفیر بھی کہوں گا، ملکو صاحب، کیونکہ ملکو صاحب نے بالکل درست عکاسی کی ہے، وہ عوام کے لیے آیا ہے، اس نے درست عکاسی کی ہے، رولتے گئے ہیں، چس بڑی آئی ہے، مطلب عوام تو ویسے ہی رول چکی ہے۔ انہوں نے کہا جناب بھوک غربت بے روزگاری بجلی کا بل نہیں دے سکتے، لیکن چلے کم از کم 2 دن ملکو کو سن کے کچھ جو اپنی ڈپریشن ہے وہ تو کام کریں۔ باقی جس طرح پہ آپ نے اشارہ کیا امیر صاحب کہ یہ بالکل درست ہے، میں نے بلکہ کل اس پہ ایک بڑا تفصیلی کالم لکھا ہے، اس پہ یہی مینشن کیا ہے کہ یہ تربیت کی کمی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ رات کو میں نے جب ایک وزٹ کیا چکوال شہر کا، تو سفید داڑھی والے جو بزرگ والدین ہیں وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پیچھے انہوں نے 4-3 چھوٹے چھوٹے 10-8 سال کے بچے، اور ان کے پاس لمبے لمبے باجے۔ اس بزرگ جو ایسے مطلب جو ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو ذرا یہ شرم نہیں آئی کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں کم از کم ہم انہیں کس طریقے کی تربیت کر رہے ہیں، ہم انہیں کیا درس دے رہے ہیں؟ کہ یہ درس دے رہے ہیں کہ جب آپ
किसी बुजुर्ग या खातून मोटरसाइकिल पे जा रही है, उसके पास से गुजरे तो उसके कान में बाँ करके निकल जाएं, ये तरबियत दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नौजवान जो नस्ल है, ये कसूरवार नहीं है, ये तरबियत का फकदान है। जो वालिदैन इनको तरबियत दे रहे हैं, जो सासा इनको तरबियत दे रहे हैं, वो शायद इन्हें सही पुट अप नहीं कर सके कि आज़ादी जो जश्न जो आज़ादी का है वो कैसे मनाया जाता है। जश्न, आखिरी बार के जश्न आज़ादी का मनाने के लिए ज़रूर मनाएं, क्योंकि आज़ादी का मीर साहब नेमल बदल कोई नहीं है। आप ये देखें, मकबूजा कश्मीर में देखें या फ़लस्तीन में देखें, रोज़ाना हज़ारों लोग शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन की, हमारी बेटियों की, बहनों की इस तरह पमाल हो रही है, मगर फिर भी वो आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी है, हक हमारा। क्या ज़रूरत है जी? अगर आज़ादी इतनी कोई आम सी चीज़ है तो वो इंडिया, भाई साहब, मकबूजा कश्मीर में है, आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा वहाँ पे सहूलियात कश्मीर इंडिया ने दी हुई हैं। वहाँ पे सड़कें बेहतरीन है, तालीम अच्छी है, लेकिन इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आज़ादी का कोई नाम बदल नहीं। हमें ये चाहिए था और दिल्ली इंतजामिया को ये चाहिए था कि इस जश्न के साथ साथ कम से कम अस्पतालों में जाते, वो मरीजों को उनकी मदद करते, वो जो हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हो चुके हैं, धमाकों में शहीद हो चुके हैं, जो हमारे फौजी जवान जो है, चकवाल देखें, चकवाल को हम शहीदों और गाजियों की सरजमीन कहते हैं। जश्न अपनी जगह पे, सेलिब्रेशन भी अपनी जगह पे, लेकिन क्या कोई ऐसी तकरीब भी हुई है जहाँ पे शुदा के घरों में जाया गया है, उनकी कोई माली मदद की गई है, उनकी हालात देखे गए हैं? तो मैं समझता हूँ कि अपनी थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी और फिर अवाम को भी तरजीहात सेट करने की जरूरत है। तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत अच्छे अंदाज से भी इस जश्न आज़ादी को मनाया जा सकता है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफी शफकत जरदानी मौजूद है। जरदानी साहब, 2 रोज़ा तकरीबात को आपने भी कवर किया, मुख्तलिफ जगह पर आप गए, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि इन 2 रोज़ के दौरान यानी 13 अगस्त और 14 अगस्त को क्या हुआ, कौन कौन सी तकरीबात का इनेकाद चकवाल में किया गया? माशाल्लाह जी, मीर साहब इस दफ़ा बड़े अच्छे नए प्रोग्राम आए हैं। जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से रैलियाँ निकाली गई हैं और इंतज़ामिया की तरफ से भी बहुत शानदार मतलब है इस दफ़ा वो हिस्सा लिया गया है। इसमें जश्न आज़ादी के मौके पर प्रोग्राम किए गए हैं। वही बात है, जो सारी बातें तो राजा साहब ने कर दी हैं कि जो मलकूत का प्रोग्राम हुआ है मौसीकी का, वो वैसे उसमें तनकीद कोई नहीं होनी थी, लेकिन तनकीद सिर्फ हुई है मुहर्रम की वजह से। ये मुहर्रम के दिन थे, तो इन दिनों में चूँकि ये 100 के दिन है, तो इन दिनों में ऐसा मौसीकी का प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है, उस पर थोड़ी सी हुई है। तो बाकी तो जो है हमारा प्रेस क्लब में भी हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ख्वाजा बाबर सलीम साहब ने, चेयरमैन प्रेस क्लब की तरफ से बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हमने 14 अगस्त के मौका पर किया है, एक सेमिनार किया है। तो इसी तरह इधर पिनवाल रोड पे, पिनवाल रोड पैराडाइज में, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा एक बहुत बड़ी फैमिली गई हुई थी और बड़ा अच्छा प्रोग्राम, वहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। तो इसी तरह ये मजहबी जमात अहले हदीस की तरफ से एक रेस का एहतमाम किया गया। तो बड़ा अच्छा दिन कल गुजरा है और बड़ा महफूज और किसी किस्म की कोई ऐसी कोई ठीक वाक़या तो ठीक हो गया जी। सिक्योरिटी के मामलात भी बेहतरीन थे, ऐसा कहना है शफकत जरदानी का। प्रोग्राम जारी है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि एक कमर्शियल ब्रेक चल रहा है, तो चलते हैं जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ और फिर लौट कर आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी करें। कामरान सलीम ज्वेलर्स, मेन सराफा बाजार, चकवाल। बानी हाजी मोहम्मद सलीम सराफ मरहूम। खिदमत के 50 साल, नस्ल दर नस्ल आपके पेश पेश। कामरान सलीम ज्वेलर्स मेन ब्रांच की तरफ से एक और नई ब्रांच का इफ्तिताह हो चुका है। न्यू कामरान सलीम ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 21 और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी मुकम्मल गारंटी के साथ होलसेल रेट पर दस्तयाब है। हमारे यहाँ सिंगापुर, दुबई और इंडियन गोल्ड, फैंसी वैरायटी, डायमंड रिंग और डायमंड नोज पिन दस्तयाब है। स्पेशल ऑफर, चूड़ियाँ और सेट के साथ टॉप्स गिफ्ट। राब्ता कामरान सलीम ज्वेलर्स, न्यू कामरान सलीम ज्वेलर्स, 0300 547 3400, 0334 547 3400।
ویلکم بیک جی. کمرشل بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور جشن آزادی کے حوالے سے جو 2 روزہ تقریبات ہے اس پر گفتگو جاری ہے اور لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سے بھی موجود ہیں. خالد صاحب 76 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے. ہر سال آزادی کے موقع پر 14 اگست کے موقع پر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آزادی کا دن منانا کیسے ہے. ابھی ہم یہ نہیں طے کر پائے, کیا کہیں گے؟ وطن کو بنے گزر گئے 76 اگست ہیں. 76 اگست ہے, واہ جی, بڑا وطن کو بنے گزر گئے 76 اگست ہیں. خیالات ہمارے آج بھی اتنے ہی پست ہیں. ابھی یہ حالات ہیں, مطلب جا رہے کہ ابھی رائے صاحب نے فرمایا کہ سلنسر کی وہ نکال کے اس میں وہ جو جشن پوں پاں اور وہ کرانے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ نیگلیجنس آف اس کی ہے, بیوروکریسی ہے جو آپ کو رن کر رہی ہے اس کو پورے ڈسٹرکٹ کو, یہ اس کا کام ہے. دودھ میں پانی ملانے کی اجازت ہے, آپ کو لال مرچوں میں اینٹ کا برادہ ملانے کی اجازت ہے. تو ساری چیزوں میں مطلب آپ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ ایک اس پہ یہ جو موٹر سائیکل کی انہوں نے وہ نکال دیا ہے, تو اس پہ وہ ویلا کرنا میرا خیال میں, جب یا تو ساری چیزوں کو اس پہ مطلب پابندی لگا دی جائے. دودھ کو چیک نہیں کرتے, اس بانسری کو جو ہے نا وہ مطلب چیک کریں گے, پکڑ کے تھانے میں بھی دیا ہے. ابھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں بچوں کو پکڑ کے تھانے میں لے گیا ہے باجے پہ کہ آپ نے کیوں ون ویلنگ بھی جو سلنسر میں سے جو نکالا ہوا ہے, یہ بانسری جو نکالی ہوئی ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے مطلب کیا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کوئی کرائٹیریا اس کا وضع ہی نہیں کیا. یہ کس کا کام ہے؟ بلدیاتی جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ارباب اختیار جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مطلب انتظامیہ وہ وضع کرے کہ بھئی اس طرح آپ نے جو ہے نا اس کو بنانا ہے. شہر میں آپ نے نکلنا ہے. آپ باہرلے ملکوں میں جائیں, 50-50 ہزار آدمی مطلب نکلتا ہے, کوئی ٹریفک میں خلل نہیں پڑتا. لائن میں چل رہے ہوتے ہیں, درمیان میں ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, ادھر بھی لائن ہے اور لائن میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی خلل نہیں ہے. یہ ایک منظم, یہ ایجوکیشنل جو ان کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ٹریننگ ہے. ہمارا, میں آپ کو رو رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ ٹریننگ نہیں دی جاتی. ابھی ایک بچے نے گاڑی میں سے باہر ہے نا, آپ نے اس میں شاپر ہے, ریپر ہے, جو بھی ہے, انہیں گاڑی میں چاکلیٹ کا اس نے خالی کیا ہے. وہ بولے گا اس کا ابا چلا رہا ہے گاڑی یا ڈرائیور چلا رہا ہے, ایک منٹ ذرا, جو ڈسپلن ہوگا نا وہ سامنے روڈ پہ, ادھر اس نے کھڑی کی, دوڑ کے وہ بچہ جائے گا اس ڈسٹبن میں ڈال کے, روڈ پہ نہیں ڈالے گا. ہمارا یہ کلچر ہے کہ وہ شیشے میں سے وہ جو باہر ریپر جو ہے وہ باہر مطلب پھینک دینا. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے یہ اسکولوں سے. پھر آپ آ کے جب آپ نے کرائٹیریا کو وضع کرنا ہے کہ آپ نے جشن آزادی جناب اس طریقے سے منانا ہے, تو پھر لوگ اس طرح پھر مناتے ہیں. جب ایک دفعہ کہہ دیا نا انتظامیہ نے کہ اس طرح کرنا ہے, وہ لائن میں جب بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا 50, ایک دم باہر ملک میں آپ جائیں 50 بندہ اکٹھا ہو گیا, ایک بندہ آواز مارے گا, کیوں؟ ایک دم لائن لگ جائے گی, 50 بندوں کی لائن لگے گی, آرام سے وہ کر کے وہ 50 بندہ مطلب فارغ ہو جائے گا. یہ نہیں ادھم نہیں مچے گا کہ پہلے جو ہے نا. تو یہ ایک مطلب اسکولوں کی آپ کی مطلب یہ ٹریننگ ہے. جب تک وہاں سے نہیں ہوگی شروع, تو آپ کوئی بھی مطلب معاشرے میں پروگرام مطلب کر لیں, چاہے وہ جشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی تقریب ہو. شادی پہ دیکھ لیں, شادی پہ کیا ہوتا ہے, کھانے پہ آپ کو پلیٹ ہی نہیں ملتی, آپ کے کھانے پہ وہ حملاور ہو جاتے ہیں اس پہ جا کے مطلب ادھم ہے کہ. تو یہ ساری مطلب یہ ٹریننگ کا ہے کہ آپ کا سسٹم ہی مطلب ملکی نظام یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سکول جو ہیں وہ تربیت گاہیں ہونی چاہیے, صرف محض تعلیم نہ دی جائے بلکہ اس کے ساتھ تربیت کو بھی جوڑا جائے. اور یہ جو تربیت یافتہ بچے باہر نکلیں گے تو پھر ماحول مختلف ہو سکتا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب ابھی جس طرح خواجہ دانیال صاحب مختلف ممالک کا ذکر کر رہے تھے, ترقی یافتہ ممالک کا, تو بتائیے گا کہ جس طرح کا یہ ماڈل ہمارے پاس ہے جشن آزادی منانے کا, کیا دیگر اور ممالک میں بھی اسی کو کاپی کیا جاتا ہے یا ہم نے کسی کو کاپی کر دیا ہے؟ جتنے بیکار ممالک ہیں ان کی عادات لگ بھگ ایک جیسی ہیں.
جو ترقی نہیں کر رہے ہیں, جو آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں, ان کی قدریں مشترک ہیں, اور جو آگے جا رہے ہیں ان کی قدریں مشترک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایٹیٹیوڈز کا پرابلم ہے, رویوں کا پرابلم ہے, طرز فکر اور طرز عمل کا مسئلہ ہے, اور یہ ٹاپ ٹو باٹم ہے. آج ہم اس طبقے کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ جو موٹر سائیکل ہی افورڈ کر سکتا ہے, لیکن یقین جانیے گا یہ آخری طبقہ ہے. اور اس اعتبار سے بھی, اپنی عمر کے اعتبار سے بھی, آپ بڑی عمر کے دو لوگوں کو دیکھیں, آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھیں, آپ بیوروکریسی کو دیکھیں جو سی ایس ایس کے ایگزام پاس کر کے آتی ہے, ان کے طرز عمل کو دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ ان لوگوں کو نہ یہ اپنے ادارے سے سنسیئر ہیں, نہ یہ اپنے ملک سے سنسیئر ہیں. یہ دو چیزوں سے سنسیئر ہیں, پہلے اپنی ذات اور خاندان سے, اور اس کے بعد اپنے اس مخصوص طبقے سے جو ایلیٹ کلاس ہے. یہ اگر ہم اس کا احتساب نہیں کریں گے, ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی بالکل حال ہی میں جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے ساری بیوروکریسی کو بہت لگژری کاریں نہیں دے کر گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا جواز بنتا ہے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جس وقت کے اندر ہم انتہا درجے کی, ہم بالکل ڈیفالٹ کے دانے پہ پہنچ گئے تھے اور وہاں سے مرتے مرتے بچے ہیں. کیا اس کے بعد اس بات کا جواز رہ جاتا تھا؟ اور پھر وہ بات کہ جی ابھی یہاں بات ہوئی کہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے اور جتنی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ تھی اس نے سیلیبریشن کے اندر اتنے پیسے خرچ کیے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس فائنینشیل ایمرجنسی والی کنڈیشن ہے. ہمیں اس فائنینشیل ایمرجنسی والی کنڈیشن کے اندر ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور بجلی کی الیکٹریسٹی شارٹیج میں ایمرجنسی والی کنڈیشن ہے. اب جب جن چیزوں میں سمجھتا ہوں ایک اکنامک ایمرجنسی لگنے کی ضرورت ہے, ایک پاور کنزمپشن پہ ایمرجنسی لگنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ پاور ہم نے کس طریقے سے کنزیوم کرنی ہے. اور پاور کنزمپشن جو ہے, اگر یقین کریں کوئی عادلانہ حکومت ہو, یہ سارے بیوروکریسی کے ان کے ساروں کے جو ہے وہ اتار لے ان کے ایئر کنڈیشنر, اور جن کو فری بجلی ملتی ہے ساروں کی فری بجلی کینسل کر دے, اور یقین کریں کہ 8 بجے کے بازار کے بعد کوئی ایمرجنسی میڈیسن کھلی رہ جائے, میڈیسن کی شاپ رہ جائے, باقی سارے بازار بند کر دیے جانے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ریفارم سے ڈرتے ہیں, ہم اصلاحات سے ڈرتے ہیں, ہم قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر لاگو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, بشمول میڈیا کے لوگوں کے. کوئی بندہ اپنے اوپر کوئی پابندی, کوئی قدغن, کوئی آپ کہہ لیں ریفارم اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے پہ تیار نہیں ہے, اور ہم بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ یقین کیجئے گا, آخری بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں, ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں صرف 2 ممالک کی حکومتیں ہمیں مینج کر سکتی ہیں, ایک چائنا کی حکومت ہے, ایک موجودہ افغانستان کی حکومت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, حالات بہت ہی دگرگوں ہیں اور معیشت ICU میں, اور اس حوالے سے اور اس موقع پر اس قسم کے للے تللے اور اس طرح مفت بجلی فراہم کرنا, کاریں فراہم کرنا, یہ ظاہر ہے کسی طرح بھی انصاف کے مطابق نہیں ہے. جہاں تک جشن آزادی کو منانے کا تعلق ہے تو ہر آدمی اس بات پر متفق ہے کہ یہ بڑا اہم قومی دن ہے, اس کو ضرور منانا چاہیے, لیکن انداز پر بہرحال گفتگو ہوتی رہتی ہے. جس طرح اس بار دونوں دن وہ گانے بجانے کے پروگرام رکھے گئے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ چلے ایک دن آپ لبرل کو خوش کر لیتے, عوام کو خوش کر لیتے, گانے شانے ہو جاتے, اور دوسرے دن کوئی دینی پروگرام ہو جاتا, کوئی نعت خوانی کا ایک بڑا اہتمام, قوالی ہو جاتی, تو دونوں طبقات راضی ہو جاتے. اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مشاعرہ ہو جاتا. تو بہت سے اور بھی ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے تھے کہ جس کو اٹھانے کے بعد واقعی کہا جاتا کہ اس بار جو جشن آزادی ہے بڑے باوقار انداز سے منائی گئی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.